بیزار ایک السلام سوال علیکم دارم. علیکم السلام میرے بھائی. یا شیخ السلام. ہاں طارق امان عرض کر رہا ہوں سر. وہ طارق صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ ٹک ٹاک سے آ گئے؟ زوم سے آپریٹر صاحب کی نہیں بنتی پھر حسادت شروع. نہیں ویسے ہی آپ میں نے ذرا دیکھا کہ ٹک ٹاک سے بھی آپ کو جوائن کریں نا. آپ کی بڑی مہربانی ہے جی، آپ کی بڑی مہربانی ہے. تھینک یو سر. اچھا شیخ صاحب، یہ ہے کہ آپ نے دیوبندیوں کو بہت آج رگڑا لگایا ہے. صحیح ہے. وہ اس ایوان صاحب آپ اپنے کیمرہ کو آن کریں. اچھا کیمرہ کو میں ان کا کیمرہ کھول سکتا ہوں. ہاں میں ایک منٹ، مجھے کھولنا ہوگا اس کو. آپ نے آن تو کر لیا، مجھے اب کھولنا ہوگا. ہاں کھول گیا. ایک منٹ کہاں ہے؟ میں لائٹ جلا لوں ذرا تھوڑی. اچھا شیخ صاحب، وہ جی سوال یہ تھا کہ آپ نے ان کی کتب سے حوالہ دیے. میں نے نا تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا تھا، تو وہ اس کے بعد پھر میں لائیو پر آ گیا نا، پیچھے سے سن رہا تھا. تو آپ کوئی 3 ایسی آیات قرآن مجید سے حوالہ پیش کریں کہ جس سے توسل، جس سے کیا ہو؟ توسل ثابت ہو. جی جس طرح یعنی کہ شہداء کے بارے آپ بیان کر رہے تھے، شہداء سے تو انبیاء کا درجہ آپ کے ہی بیان سے سن رہے تھے. تو دیکھیں یہ کہ آپ مثلا قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں آپ کی خدمت میں قرآن کے 1-2-3 آیات پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کو اپنی عطا قرآن مجید میں کہہ دیا. میں آپ کو قرآن سے نکال دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ. یہ سورہ مبارکہ توبہ ہے، آیت نمبر 59 ہے. ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، اگر وہ راضی ہو جائیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا اور رسول نے عطا کیا. اللہ کی عطا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا. وقالوا حسبنا اللہ، اور اگر وہ یہ کہہ دیں حسبنا اللہ، ہمارے لیے کافی اللہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فضل سے ہمیں عطا کرے گا. وَرَسُولُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ کی طرف رغبت حاصل کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عطا کہہ دیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کو طلب کرنا اس میں قرآن نے ترغیب کیا. ٹھیک ہے نا. اور یہ آیہ منسوخ نہیں ہے کہ وفات کے بعد آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی امید نہیں کر سکتے، ان سے عطا طلب نہیں کر سکتے. یہ واضح طور پر اس آیہ میں. اچھا، پھر اگلا آیا ہے پھر سورہ توبہ میں آیہ نمبر 74، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر. یہ منافقین انہوں نے یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی ہے، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے کلمہ کفر ادا کیا تھا. یہ کلمہ کفر کیا ہے، اس کی بڑی بحث ہے کہ انہوں نے کیا بولا تھا. ٹھیک ہے نا. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ مسلمان ہونے کے بعد یہ کافر ہو گئے تھے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ میں قتل کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی اونٹنی کو کیسے بولیں گے اردو میں، ان کو ایک دفعہ بگانے کی کوشش کی تھی تاکہ اونٹ جو ہے ڈر جائے، دور سے بھاگ جائے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی سے گر جائیں اونٹ کے ساتھ. کیونکہ اونٹ جب ایک دفعہ دوڑنا شروع کر دے پہاڑی میں تو وہ گر جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. تو انہوں نے یہی کوشش کی تھی، لیکن یہ اس مقصد تک کامیاب نہیں ہوئے. اچھا، وما نقموا، ان کا کینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں ہے؟ الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ان پہ کوئی ظلم نہیں ہے. اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دی. واضح ہے یہاں پر کہ اگر کہہ دے کہ کیا رسول کا بھی فضل ہوتا ہے، اللہ کا بھی فضل ہوتا ہے؟ جی ہاں، رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تفضل ہے، عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، پھر اگلا آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ، بھلے آیت کیا ہے؟ اذا جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوجدوا الله توابا رحیما ولو انهم ظلموا انفسهم
آیا میں بھول گیا، میں آیا کو ایک دفعہ میں آیا کو دیکھ لوں تو بہتر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. یہ جب گناہ کرتے ہیں بھلے اور آتے ہیں اللہ سے استغفار کرتے ہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استغفار کرتے ہیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ ان کا توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے. تو یہ سب آیات دلالت کرتی ہیں کہ رسول، اور یہ آیا بھی نسخ نہیں ہوا ہے کہ منسوخ ہے، یہ آیات ابھی جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں یہ آیات صحیح تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی یہ آیات ابھی تک یہ منسوخ نہیں ہے. ان کے حیات میں بھی ہم سے طلب کر سکتے ہیں، ان کے وفات کے بعد ان کے فضل، ان کے عطا طلب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ 3 آیتیں 4 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. مزید بولیں. اور اصلی قرآن کو تو بکری کھا گئی ہے نا. ایک منٹ بھائی، آپ کون میوٹ ہے بھائی؟ آپ ادھر پیچھے سے میوٹ ایوان ہے. صاحب آپ میوٹ ہے. طارق صاحب آپ نے آپ کی میوٹ کیا اپنے آپ. سورہ کس سورہ سے ہے سر؟ یہ یہ آخری آیا جو میں نے پڑھی پڑھا ہے آپ نے. آیا سورہ نساء آیا نمبر 64 ہے. اچھا، آیت نمبر 4. تو میں عرض کر رہا تھا اس کے ذیل میں بھی ہمارے ہاں بھی میں نے پڑھا ہے، یہ سنا ہے کہ ایک آپ کی رحلت کے بعد، وصال کے بعد بھی صحابہ آپ کے روضہ اقدس کے پاس آتے تھے. جی ہاں، جی ہاں، میں آپ کو تو دکھا دیتا ہوں. آپ کے پاس بھی کوئی حوالے اس طرح 1-2 کو اچھے معتبر اور صحیح حوالہ ہے جی میں آپ کو صحیح حوالہ دکھا دیتا ہوں. میرے لیے بھی اور ناظرین کے لیے. جی اچھا، اس کے تو اب تفصیل تو بہت ہے نا، اس کے لیے اسپیچ دینا پڑے گا کیونکہ حدیث بہت ہے، روایات بہت ہیں، شیعہ کتب میں تو بہت زیادہ. اب میں آپ کے اپنی کتب سے پیش کرتا ہوں. یہ حدیث صحیح ہے اور یہ کتاب معجم کبیر طبرانی میں ہے اور کتاب الدعاء للطبرانی میں ہے، اور اس کو سلیمان ابن احمد الطبرانی نقل کرنے کے بعد کتاب دعا میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، وہ خود کہتا ہے یہ صحیح ہے. ملاحظہ کریں یہ کتاب المعجم ہے، کتاب الدعاء میں بھی ہے، المعجم الکبیر للطبرانی، چاپ مکتبہ ابن تیمیہ، جلد نمبر 9. یہ حدیث نمبر ہے 8311، صفحہ نمبر 17. یہ عثمان ابن حنیف عثمان ابن حنیف سے روایت ہے کہ ایک شخص آتا تھا عثمان ابن عفان کے پاس اور اس کو کام تھا، تو عثمان ابن عفان اس کو ٹائم نہیں دیتا تھا. میں 1 منٹ اس کو ایسا کر دوں تاکہ آپ کو صحیح نظر آ جائے. مجھے 1 منٹ، 1 لمحہ اجازت دے دیں. اچھا 1 منٹ بھائی. تو عثمان ابن عفان اس کو ٹائم نہیں دیتا تھا بھائی، اس کو کیا کرتا تھا؟ اس کو ٹائم نہیں دیتا تھا. یہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ چلیں. جب اس کو ٹائم نہیں دیتا تھا تو اس شخص نے کیا کیا، اس نے کئی دفعہ آیا، وہ بیچارہ آتا تھا جاتا تھا، خلیفہ ہے بھائی جو بھی ہے اس کی اپنی مصروفیات ہیں. اس بیچارے کو ٹائم نہیں، غریب آدمی کو ٹائم نہیں ملتا تھا. تو وہ عثمان ابن حنیف کے پاس گیا. عثمان ابن حنیف سے کہا کہ میرا کام ہے، خلیفہ سے آپ کوئی طریقہ بتا دیں کہ میرا خلیفہ مجھے دے، کہ مجھے ٹائم دے دے تاکہ میرا کام چل جائے. تو عثمان ابن حنیف نے اس سے کہا کہ یہ کرو، جاؤ وضو بنا دو، فتوضا، صفحہ نمبر 18 ہے، اور پھر مسجد چلے جاؤ، اس میں 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی الرحمہ. اے اللہ، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور میں اپنا چہرہ تیری طرف کرتا ہوں اور تجھ سے طلب کرتا ہوں، واسطہ دیتا ہوں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نبی رحمت ہے. پھر یا محمد، عثمان ابن حنیف نے کہا کہ اس طرح کہہ دو، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی، کہ میں تجھے تیرے تھرو، تیرے واسطے سے اپنی پروردگار سے یہ طلب کر رہا ہوں، فتقضی لی حاجتی، کہ تو میری حاجت کو، تقضیہ، تو میری حاجت کو تو پورا کر لے. یا نبی اللہ، میں انی اتوجہ بک الی ربی، میں تجھے واسطہ بناتا ہوں اللہ کے سامنے تاکہ تو میری حاجت کو
پورا کر لے وتذکر حاجتک، اور پھر اپنی حاجت کو تو ذکر کر. عثمان بن حنیف نے اس سے کہا تو یہ کرو، اور پھر ادھر آ جاؤ، میں تیرے ساتھ عثمان کے پاس چلا جاؤں گا. تو وہ شخص وہ گیا بھائی، اس نے یہی نماز پڑھی ہے، اس نے یہی دعا کی ہے، اور پھر وہ عثمان ابن حنیف کے پاس نہیں آیا، سیدھا چلا گیا عثمان ابن عفان کے گھر. جب سیدھا عثمان کے پاس چلا گیا تو عثمان خود دروازے پہ آیا، دروازے پہ آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جا کے بٹھایا، اس کی بڑی عزت کیا اور بتایا کہ بھئی تم ادھر، تو آپ کا کیا کام ہے. اس نے اپنا کام بتایا، اس کے کام کو فوراً عثمان نے حل کر دیا اور کہا کہ اب اس آج کے بعد جو بھی تیرا مشکل ہو ادھر میرے پاس آیا کرو. اچھا، جب اس کا حاجت اس کو روا کر دی خلیفہ نے اور وہ خوش ہو گیا، بھئی وہ چلا گیا اس سے کے بعد عثمان ابن حنیف کے پاس، اور عثمان ابن حنیف سے کہہ دیا کہ بھئی آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے مجھے یہ بتایا، یہ مجھے دعا سکھا دی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح خطاب کیا. تو اس وقت عثمان ابن حنیف نے کہا کہ نہیں، میں نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوا یہ تھا کہ ایک شخص آیا تھا کہ وہ کیا تھا، وہ بالکل اندھا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھیں. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے دعا، یا رسول اللہ مجھے اپنی آنکھیں چاہیے، مجھے دعا سے میرے لیے دعا کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا کہ بھئی تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تیرے آنکھیں نہ ہوں، اگر تو چاہتا ہے نا، تیرے بہتری اسی میں ہے، لیکن اگر تو چاہتا ہے میں دعا کرتا ہوں تیرے لیے. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے آنکھیں چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا کہ تم اسی طرح جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، وضو بناؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اور یہی دعا جو میں نے تجھے کہا کہ اے پیغمبر میری حاجت کو پورا کرو. تو اس نے یہ دعا پڑھی ہے. تو عثمان ابن حنیف نے کہا کہ اسی وقت ہم نے دیکھا کہ اس شخص کی آنکھیں اللہ نے شفا دی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اس نے خطاب کیا کہ اے نبی مجھے میری حاجت دے دو، کہ انہ لم یکن به ضر قط، کہ اس کی آنکھ بھی اندھا نہیں تھی. تو یہ واضح اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا نبی کے حیات میں. پھر اسی نسخے کو عثمان ابن حنیف نے اس دوسرے شخص کو سکھایا تھا جو خلافت عثمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا. اچھا، اور یہ کتاب الدعا ہے سلیمان ابن احمد الطبرانی، یہ چاپ دار البشائر. اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد بلے قال طبرانی نے کہا ہے حدیث والحدیث صحیح، حدیث صحیح ہے، صفحہ نمبر 1288. اور بھی اس کے مصادر ہیں، ٹھیک ہے نا. اب پتہ چلا جناب، اوکے. اور بھی اس طرح ہے. تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ پھر کس عالم نے، یہ امت میں کس شخص نے یہ اس کا تفسیر؟ تو سب اس یعنی ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں بولا کہ یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کریں یا کسی ولی سے تقاضا کریں، اہل بیت علیہ السلام سے تقاضا کریں تو یہ شرک ہے، کفر. کسی نے بولا ہی نہیں کہ مکروہ بھی ہے، کسی کا اس کا قائل ہی نہیں. سب سے پہلے ابن تیمیہ نے بولا، سب سے پہلے ابن تیمیہ. حالانکہ یہ آیات جو قرآن میں ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو مسلمان شروع سے پڑھ رہے تھے. آیات جو ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا، یہ جو ترجمے کرتے ہیں غلط، یہ تو صحابہ کے زمانے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، تابعین ہمیشہ پڑھتے آ رہے ہیں. ابن تیمیہ تو 8ویں صدی میں آیا، یہ سب پڑھ رہے تھے، کوئی نہیں کہتا تھا یہ شرک ہے. بھائی ابن تیمیہ نے آیات کا غلط ترجمہ کیا اور پھر اسی نتیجے پہنچا کہ پکارنا شرک ہے. اور اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جانا بھی شرک ہے. وہ تو اس نے یہ کہا تھا. البانی جو تھا ابن تیمیہ کا ماننے والا، اس کا فتویٰ موجود ہے کہ سعودی عرب کی حکومت کو چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو توڑ دے، کہ یہاں پہ شرک ہو رہا ہے کہ پیغمبر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر زیارت پہ لوگ جاتے ہیں، شرک ہے. اس قبر کو توڑا جائے، گنبد خضرا کو توڑا جائے، ٹھیک ہے نا. آج تک سعودی عرب حکومت نے گنبد خضرا کی مرمت نہیں کیا. وہی جو عثمانی زمانے سے گنبد خضرا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی مرمت نہیں ہوتی، قبر شریف کی مرمت نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ ان کا اصل عقیدہ ہے کہ اس کو توڑا جائے، یہ شرک ہے. لیکن وہ مسلمانوں کے ڈر کی وجہ سے یہاں پہ بہت بڑا فتنہ ہوگا عالم اسلام میں، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. وَإِلَّا ان کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ شرک ہے، اس کو توڑ دیا جائے. وہ لوگ ادھر قبر کی زیارت، قبر پرستی کے لیے آتے ہیں. جی ہاں، صحیح ہے. بہت شکریہ شیخ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے، بہت مہربانی. آپ کو بھی عزت دے اور جزاک. تھینک یو سر.